میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دوری سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آئے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پیار سے آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کی خوشخبری تمام دنیا کے لیے ہے، اور خدا کا شکر ہے تمام دنیا میں یہ خوشی کی خبر سنائی جا رہی ہے۔ طرح طرح سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے خدا کی طرف سے کہ خدا رحم کرنے والا خدا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار ہے جو وہ چاہتا ہے سب تک پہنچ جائے، نفرت نہ رہے، محبت آ جائے، کیونکہ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ یہ سب کے لیے ہے، یہ خدا کی محبت کا پیغام ہے جو آپ سن رہے ہیں، اس کے پیار کا پرچار ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام کا ایک حصہ پڑھوں گا، اور پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایسی بڑی برکت، ایسا پیارا خزانہ ہے جو آپ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اور میں ہر روز اس کا محتاج ہوں، آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ خدا کی یہ برکت مجھے ملتی رہے، کیونکہ یہ ہر روز چاہیے، ہر روز وہ دیتا ہے۔ سنیے خدا کے کلام میں سے میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کا حوالہ آپ لکھ لیں گے، آ جائے گا اسکرین پر، تو وہ آپ دیکھ لینا، آپ خود بھی پڑھنا۔ یہ یعقوب کے خط میں سے میں پڑھ رہا ہوں، 16ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، 16 آیت سے لے کر اور کچھ آیتیں میں پڑھوں گا 21 آیت تک۔ آئے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا، دھوکے میں نہ رہنا، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، اندھیروں میں سے نہیں آتا۔ یہ خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، وہ ہے نوروں کا باپ، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اسے دکھائی دینے لگتا ہے، اسے خدا نظر آتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں خدا کا محتاج ہوں،
پھر دوسروں کو دیکھتا ہے، ان کے لیے اس کے دل میں وہ خیال پیدا ہو جاتے ہیں جو خدا کے ہیں۔ تو نوروں کے باپ کی طرف سے لکھا ایک بخشش ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، دنیا بدلتی ہے لیکن ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جو خدا کی طرف سے بخشی جاتی۔ وہ بخشش اور وہ انعام لا تبدیل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اسے چھین نہیں سکتا آپ سے، کوئی ظلم کر کے اسے آپ سے لوٹ نہیں سکتا، وہ ایسی بخشش ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے، سچائی کے کلام کے وسیلے سے، کلام جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، جس نے کہا ہے خداوند یسوع، جس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا، اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پھل ہوں۔ ایسی پیاری بات ہے، ہم خدا کی نظر میں پھل ہیں۔ وہ جو خدا کی محبت کو قبول کرتے ہیں وہ اس کی نظر میں ایک طور پر پھل ہیں، ایک نتیجہ ہے اس کی محبت کا۔ آئے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا، قہر کرنے میں دھیما ہو۔ اوہ توبہ توبہ، قہر ہے، کہاں گئی مہر؟ خدا کی مہربانی کہاں گئی؟ قہر ہی قہر ہے، نفرت ہی نفرت ہے۔ قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ جو خدا کا مہر ہے، اس کی جو مہربانی ہے اس میں اور انسان کے قہر میں بہت فرق ہے۔ ناراضگی، غصہ، نفرت، اس سے خدا کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو، ناپاکی کو دور کر کے کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا ہے اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ یہ کلام جو سنایا جا رہا ہے، اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے جیسے دل کا دروازہ کھل جاتا ہے تو روشنی اندر آنے لگتی ہے۔ جیسے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کھڑکیاں کھولتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں، تو آفتاب صداقت جو تالے ہو نکل چکا ہے، سورج جس کی روشنی پھیل رہی، وہ اندر آنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے انجیل سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان اندھیرے کو دھکے دے دے کر باہر نکال دیتا، نفرت کا اندھیرا اور ناپاکی کا اندھیرا، سارے اندھیرے کے کام دور کرتا ہے وہ کلام۔ تبدیلی پیدا ہوتی اور پھر جگہ ہو جاتی ہے، جگہ بن جاتی ہے تاکہ خدا ایک خزانہ انڈیل دے۔ ہم نے دیکھا تھا ایمان کا خزانہ ہے، ایک زبردست خزانہ، اس کے وسیلے سے خدا کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں زندگی میں۔ ایمان لانے والے کی زندگی میں ایمان سے بہت زبردست خزانے وہ کام ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ تو ایک وہ خزانہ ہے، ایک اور خزانہ ہے، وہ ہے خدا کی محبت کا خزانہ۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کا تعلق خدا کے ساتھ ہو اور اس کی زندگی میں نفرت، ناراضگی اور قہر کی حکومت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کا ایمان ایک نیا کام کرتا ہے زندگی میں کہ نفرت کو نکال کے اس کی جگہ وہ محبت ظاہر کرتا ہے جو اس میں ظاہر ہوئی ہے۔ جو محبت خداوند یسوع مسیح ہے خدا کی، جو اس کے کاموں میں اور اس کے کلام میں، اس کی باتوں میں ظاہر ہوئی ہے، وہ محبت انسان کے اندر اڈیل دیتا، وہ خزانہ ہے، ایک خوشی کا خزانہ ہے۔ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے اس وقت۔ میرے پیارے بھائی، دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، دیکھو نفرت نے کیا کچھ کیا ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سوائے خداوند یسوع مسیح کے کوئی سے دور نہیں کر سکے گا۔ لیکن آج ہمارے سامنے خداوند کی شفقت کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، اس کی محبت کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ دولت، محبت کا خزانہ ہمارے اندر اتار دے تاکہ ہم خدا سے محبت رکھ سکیں، اپنی قدر پہچان سکیں
اور پھر خدا ہمارے ذریعے سے دوسروں تک اپنی محبت کو ظاہر کر سکے کاموں میں، کلام میں نہیں۔ کلام کی ضرورت ہے، خدا کا شکر ہو، بات کرنی تو بہت اچھی ہے، ہم محبت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن لوگ تو دیکھنا چاہتے ہیں اس محبت کو، ظاہر ہونی چاہیے وہ۔ خدا کی محبت یسوع مسیح کے کلام میں بھی ہے اور اس کے کاموں میں بھی ہے، ظاہر ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے محبت کا، معافی کا نمونہ ہے، محبت کا نمونہ ہے، خاکساری کا نمونہ ہے، نیکی کا نمونہ ہے، وہ نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ تو اس پر ایمان لانے والے کی زندگی میں ایک نیا کام ہوتا ہے۔ یسوع مسیح پر جب کوئی ایمان لائے گا اور کہے گا کہ اے خداوند یہ دیکھ نفرت نے میرا کیا حال کیا ہے، یہ دیکھ میرے گھر میں نفرت کا راج ہے، کوئی کسی کو پیار نہیں کر رہا، ایک دوسرے پر شک ہے، ناراضگیاں برسوں سے چل رہی ہیں، ملنا جلنا بند ہو گیا، اچھے خاصے سگے بھائی بہن ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، دشمنیاں ہو گئی ہیں، کیا کریں؟ یہ جو خدا یسوع مسیح کا کلام انجیل آپ سنتے ہیں، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، تو اندر انسان پہچانتا ہے یہ کیا جمع کر رکھا میں نے، یہ کیا ڈھیر لگایا ہوا میں نے، اور یہ مجھے کو دبا رہا ہے، کیا کروں میں؟ تو ایسے لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس جب آئے ہیں تو حیران ہو گئے ہیں، کہنے لگا خدا نے یہ کیا کر دیا، تو نے اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، ایسی نفرت، ایسی ناراضگی، ایسی جدائی بھائی بھائی کی، عزیزوں کی، خاندانوں کی، یہ کیا کیا تھا شیطان نے ہماری زندگی میں؟ قوموں میں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ خدا کا کام تو نہیں ہو سکتا، خدا کا شکر ہے اس کا کام نہیں ہے، خدا پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ خدا کا شکر ہو کہ جو لوگ خدا کی محبت کو خدا یسوع مسیح میں پہچان گئے ہیں، ان کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں خدا کا کلام اثر پیدا کرتا ہے، یسوع مسیح کی انجیل اثر پیدا کرتی ہے، اس اثر سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ پہچان لیتے کہ جو کچھ میں بٹور رہا ہوں یہ تو زہر ہے، یہ تو قہر ہے، اس سے خدا کی راست بازی کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ وہ پہچان رہے، آج بھی پہچان رہے، اور دیکھ رہے کہ ہم نے کیا کیا، یہ کیا کر رہے ہیں ہم، کیا ہو رہا ہے، یہ پہچان رہے۔ خدا کا شکر ہے تمام دنیا میں جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا انجیل کی منادی کی جا رہی ہے، یہ کہا تھا کہ سب لوگ تم سے نفرت کریں گے، ماریں گے، عدالتوں میں گھسیٹیں گے، قتل کریں گے، کہیں گے ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ بتایا گیا، ہو رہا ہے، لیکن انجیل کے لیے کہا تھا کہ اس کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہو رہی ہے کہ انسان کی آنکھ کھل رہی ہے، وہ پہچان رہا کہ نفرت نے پیدا کچھ نہیں کیا، جو کچھ خدا نے پیدا کیا تھا اس کو یہ ناپید کر رہا، برباد کر رہی ہے نفرت، جو کچھ محبت سے خدا نے پیدا کیا اسے ہم برباد کر رہے ہیں، یہ پہچان ہو رہی انہیں انجیل سن کر، یسوع مسیح پر ایمان لا کر۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو بتا رہا تھا کس طرح کہ ایک ایسی برکت ہے، ایسا خزانہ جو اوپر سے اترتا ہے، نیچے سے تو ہم نفرت ہی پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن جو اوپر سے سنتے ہیں، جن پر مکاشفہ ہوتا ہے، خدا کا کلام جن پر ظاہر ہوتا ہے اوپر سے، انہیں ایک ایسی بخشش اور ایسا انعام ملتا ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ قائم رہنے والی برکت ہے، اور وہ ہے خدا کی محبت کا خزانہ۔ تو اس سے پہلے کہ محبت انڈیلی جائے، نفرت کو نکالنا پڑتا ہے۔ کسی برتن میں اگر دہی ہو تو آپ اس میں اوپر سے دودھ ڈال دیجئے، دودھ بالکل ٹھیک ہو، وہ پھٹ جائے گا، اچھا خاصا دودھ پھٹ جائے گا، پھر آپ اسے پھینک دیں، ذرا سا کھنگال دیں تھوڑا سا صاف کر کے، پھر اس میں پھر دوسرا دودھ ڈال دیں کہ وہ تو خراب تھا دودھ جی، اور دوسرا ڈالو، تازہ دودھ ڈالو، بھوری بھینس کا ڈالو جی، وہ بھی پھٹ جائے گا، جب تک کہ اس میں سے وہ دہی کا اثر نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک دہی نہیں، وہ دودھ قائم نہیں رہ سکے گا، اس میں پھٹ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں دل میں نفرت ہے اس میں اور محبت انڈیلنے کی کوشش کرو تو ان کا کوئی آپس میں مزاج نہیں ملتا دونوں کا۔ تو خدا یسوع مسیح کا طریقہ یہ ہے، خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتا لا پہلے یہ نفرت میں نکال دوں،
جب نفرت نکال دوں گا تو اس کی جگہ میں اپنی محبت ڈھیل دوں گا۔ تو سوچتا ہے نفرت سے کام چلے گا؟ ہاں، نفرت کی زبردست طاقت ہے، بہت زبردست طاقت ہے۔ دیکھو تو کتنے لوگ برباد ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ یہ نفرت کی وجہ سے ہے، یہ محبت کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے والے کو سب سے پہلے یہ کہنا پڑتا ہے، خداوند یہ دیکھ میری زندگی میں کیا نفرت ہے، نفرت کی حکومت ہے، کیا کروں؟ اسے نکالتا پہلے وہ، اس کے لیے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے، خداوند دیکھ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ خدا کا کلام یہ کہتا، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ خدا نے یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ وہ اس لیے آیا تھا تاکہ گناہوں کو مٹا دے، اٹھا لے جائے، گناہ کو مٹا دے، وہ لے لیتا ہے، پھر جگہ کو صاف کرتا، اپنے خون سے جو اس نے بہایا ہے اس سے دھوتا ہے ہمیں خون بہا کے ہم اپنے آپ کو ناپاک کرتے ہیں، لیکن وہ خون جو صلیب پر بہایا گیا اس کی وجہ سے ناپاکی دور ہوتی ہے، ناراضگی دور ہوتی ہے، نفرت دور ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے مثالیں دوں گا۔ دیکھو خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے مجھ میں سے کبھی کسی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تمام دنیا میں انجیل پہنچا دی، 2000 برس سے پہنچ رہی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے، شاگردوں میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کو انہوں نے دکھ دیا ہو، ستایا ہو، مجبور کیا ہو، ظلم کیا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تھے وہ ایسے ہی، تھے ایسے ہی۔ ذرا دیکھو آپ یعقوب کے میں آپ کو سناتا ہوں، لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب دیکھیے ذرا میرے ساتھ۔ لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب ہے۔ خداوند یسوع مسیح سامریہ میں جانا مانگتے ہیں۔ یہودیوں میں اس زمانے میں، یہودیہ اور سامریہ میں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ بیر تھا، تو یہودی لوگ بڑی نفرت کرتے تھے، یسوع مسیح کے شاگرد بھی سامری لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔ ان کا انہوں نے چھو دیا کسی چیز کو، ہاں 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 یہ ناپاک ہو گیا، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نیچے لوگ ہیں، خدا انہیں کبھی نجات نہیں دے گا۔ ان کا ایسا خیال تھا کہ سامری کو کبھی خدا نجات دے گا ہی نہیں، جیسے عورت کے لیے کہتے تھے شکر ہے خداوند تیرا، تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ سامری کے لیے کہتے تھے تیرا شکر میں سامری نہیں ہوں، کیونکہ ان کو نجات نہیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح کے خیالات تھے یسوع مسیح کے شاگردوں کے، ایسے ہی تھے۔ یہ قدرتی چیز ہے، ہم کتنی جلدی سے ناراض ہو جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ دشمنی قائم کر لیتے ہیں، ان سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ قدرتی چیز ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، گناہ کا انسان کے اوپر اثر ہے یہ۔ تو دیکھو ایک دن کی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح، اس سے پہلے لکھا، یہ 51ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، لوکا کی انجیل 9واں باب 51ویں آیت سے۔ دیکھنا کیا حال تھا شاگردوں کا نفرت کی وجہ سے، اور پھر کیا خزانہ ان کی زندگی میں انڈیل دیا گیا خدا کی محبت کا۔ اس محبت کے پیغام کو انجیل کہتے ہیں، وہ ساری دنیا میں پھیلا دی انہوں نے، اور پھیلائی جا رہی ہے۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ یعنی خدا یسوع اوپر اٹھایا جائے، مصلوب کیا جائے، تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی فیصلہ کیا، اپنے آگے قاصد بھیجے، وہ جا کر سامریوں کے گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں کہ وہاں ٹھہر جائے گا، آگے جائے گی پھر وہ۔ لیکن انہوں نے ان کو ٹکنے نہ دیا، کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا کہ یروشلم جا رہا ہے یہ، ہم نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، ہائے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر ان کو بھسم کر دے، جیسے ایلیا نے کیا تھا؟ تو خداوند کہتا ہے ایلیا نے جو کچھ کیا تھا اس کے زمانے کے مطابق ٹھیک تھا، اب میں تمہارے درمیان ہوں۔ وہ ایک اور طبیعت تھی، میں تمہیں ایک اور قسم کی روح دے رہا ہوں۔ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو۔ وہ ایلیا کی روح تھی، یہ میری روح ہے۔ اس نے پھر کر ان کو جھڑکا، کہا تم نہیں جانتے کہ کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں آیا بلکہ بچانے آیا ہے۔
میں کسی کو برباد کرنے نہیں آیا، چاہے وہ میرا مخالف ہو۔ لوگ مجھے مصلوب کریں گے، منہ پر تھوکیں گے، لیکن میں انہیں برباد نہیں کروں گا، میں وہاں بھی ان کی شفاعت کروں گا، اے باپ انہیں معاف کریے، نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہی انجیل تمام دنیا میں پھیلائی جائے گی، اور اس کی وجہ سے گناہ گار بچائے جائیں گے، تبدیل کیے جائیں گے، انہیں برکت ملے گی خدا کی محبت کی۔ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ اب یہ تو حال تھا یوحنا کا اس وقت کہ ہم آگ نازل کر دیں ان پر، حکم دے، اختیار ہے، ان پر آگ نازل کریں گے، یہ سامری لوگ ہیں، یہ نیچ ہیں، انہیں برباد کرنا چاہیے۔ ان کی یہ ہمت، ہمیں ٹھہرنے نہیں دے رہے، ایک یہ روح ہے، برباد کر دو انہیں، آگ نازل کرو ان پر۔ یہی یوحنا دیکھو، جب خدا یسوع مسیح نے اس کی زندگی تبدیل کر دی ہے تو یہ کیا لکھ رہا ہے، آئے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا وہ خدا سے پیدا ہوا اور خدا کو جانتا ہے۔ خدا کو جاننے والے تو بہت ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے جو مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے کہا گیا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ایک روحانی طور پر نئی پیدائش کا تجربہ ہوا ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نئی بات یہ ہے کہ نفرت نکال دی گئی ہے، اس کی جگہ محبت نے لے لی ہے، اور اس محبت کے پرچار کو انجیل کہتے ہیں۔ اس محبت میں خدا کی معافی ہے سب کے لیے، اس محبت کی وجہ سے خدا کی قربت ہے جس میں سب کے لیے دعوت ہے۔ میرے پاس آؤ، خدا یسوع مسیح نے کہا، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا کی قربت ہے، اس محبت کا اظہار خدمت میں ہے کہ جسے یہ محبت نصیب ہوئی ہے اس کے اندر خاکساری ہوگی، خدمت گزاری ہوگی، خون کی پیاس نہیں ہوگی۔ اسے نکال رہا ہے خداوند، بہت لوگوں کی زندگی سے نکال رہا ہے۔ تنگ آ جائیں گے لوگ، اور بھی تنگ آئیں گے ابھی، اور تڑپ تڑپ کے اس سے کہیں گے کہ اے خداوند اس نفرت کو دور کر، ہمارے گھر سے دور کر۔ کتنے خاندان ہیں ان کی گواہی ہے کہ جی ہم تو سو نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، بدروحوں سے تو کیا ایک دوسرے سے ڈرتے تھے کہ نہ جانے ہمارے خلاف کیا کرا رہے ہیں یہ۔ کہتا آج خدا کا شکر ہے جب سے یسوع مسیح پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ نفرت چلی گئی، ناراضگی چلی گئی، ڈر چلا گیا۔ اب تو محبت کا راج ہے گھر میں۔ اور میرے پیارے بھائی، میرے پیاری بہن، سننے والوں، یہ دعوت خدا کی طرف سے ہے، یہ بخشش ہے، یہ کمائی نہیں جا سکتی۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے لیے، کوئی پیسے نہیں دینے اس کے لیے کہ صاحب اتنے پیسے دو تو پھر خدا اپنی محبت انڈیل دے گا، وہاں جاؤ، وہاں ایسا کرنا تب خدا کی محبت تمہارے دل میں انڈیلی جائے گی۔ نہیں نہیں، یہ تو آج کہہ سکتے ہو آپ خدا یسوع مسیح کے پاس آ کے، دیکھ خدا میرے دل میں برسوں سے ناراضگی ہے، یہ اب تنگ آ گئی، اب میں تنگ آ گیا، ہمارا گھرانہ برباد ہو رہا ہے۔ یہ تو ساری قوموں کے لیے خدا کا پیغام ہے۔ سن رہے ہیں لوگ، سنیں گے، لیکن آپ سن رہے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہ کہیے خدا یسوع دیکھ میرے دل کا حال، یہ کیا چیز ہے میرے اندر، میں کیوں نہیں معاف کر سکتی، میں کیوں نہیں معاف کر دیتا، مجھے دے طاقت۔ تو لکھا ہے خدا کے پاک روح کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، وہ محبت انڈیل دیکھا آپ کے اندر، پھر آپ اس کو پیار کر سکیں گے، پھر اپنی قدر کر سکیں گے، معاف کر سکیں گے اور محبت رکھ سکیں گے۔ یہ خزانہ آپ کے لیے ہے، لے لو، آج لے لو، کہہ دو خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ دے دے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں خدا یسوع مسیح کا کلام، اس کی خوشخبری۔
میں نے ذکر کیا خداوند کے کلام میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک خزانہ ہے جو خداوند دیتا ہے اور اس سے خوشی پیدا ہوتی ہے، خدا کی مرضی زندگی میں پوری ہوتی ہے، دوسروں کے لیے زندگی میں خدمت گزاری پیدا ہوتی ہے۔ وہ برکت ہے محبت کی برکت، نفرت نکل جاتی ہے۔ خدا محبت کو انڈیل دیتا ہے جس کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ خدا ان کے کلام میں سے میں نے آپ کو سنایا کس طرح خدا یسوع مسیح کا ایک شاگرد ہے، تو خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ دیکھ یہ لوگ ہماری بےزتی کر رہے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے تو ہم ان پر آگ نازل کرتے ہیں۔ یوحنا نام کا شاگرد، انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا اور کہا یہ کیسی روح ہے، یہ میری روح نہیں ہے۔ جسے میری روح بخشی جاتی ہے اس میں خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت، خدا کی سی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے۔ ساؤل نام کا ایک مخالف مسیح ہوا کرتا تھا، ستاتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ کہاں گئی وہ نفرت؟ کہاں گئی اس کے دل میں جو نفرت ہوا کرتی تھی؟ وہ کہتا ہے ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ محبت کا اظہار بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کی خوبی، محبت کی خوبی، ان تمام حالتوں میں انسان کو غصہ آتا ہے۔ وہ کہہ رہا دیکھو کیا زبردست کام کیا خدا نے ہماری زندگی میں، پاک روح سے روح القدس کی محبت جو مسیح کی محبت ہے انڈیل دی ہے۔ اب ہم سخت سے سخت مصیبت میں سے نکلتے ہیں، مخالفت میں سے نکل جاتے ہیں، لیکن نفرت نہیں کرتے۔ ہم نہیں نفرت کر سکتے کیونکہ خدا کی محبت روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، مجھے تو ہے۔ خداوند ہم سب پر رحم کرے، سب کو یہ دولت بخشے۔ آپ چاہیں تو آج ہی اس سے لے لیں۔